ٹھیک ہے. تیسری شرط جو خبریں جو آئی ہیں وہ ایک لیول پلائنگ فیلڈ جس کا مطالبہ خود مریم نواز صاحبہ جب وہ یہاں تھیں جانے سے پہلے وہ یہ پریس کانفرنس میں کر کے گئیں کہ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف نے واپس آنا ہے, الیکشن مہم میں حصہ لینا ہے, لاہور اگر آتے ہیں, ظاہر ہے پنجاب سے بڑی جڑی ہے ان کی سیاست, تو ایسے میں آپ لوگ کوئی مشکل نہیں کریٹ کریں گے, لاہور اترنے کی اجازت ملے گی, کیا کریں گے آپ لوگ, کیا سوچا ہے پارٹی پالیسی کیا ہے اس پر؟ نہیں وہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ تو نواز شریف جانے اور عدالتیں جانے, وہ تو نواز شریف نے آنا ہے تو آئے, ہمیں تو کوئی پرابلم بلکہ آنا چاہیے انہیں, وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. اور نواز شریف فیملی تو ایک عرصے سے ان کی جو پالیسی ہے وہ وہی ہے جو منگولز کی تھی اس ریجن کے بارے میں, یا کہ اور جو ہمارے یہاں پہ آتے تھے فاتحین وہ یہی کرتے تھے کہ وہ آتے تھے لوٹتے تھے باہر چلے جاتے تھے, پھر اس کے بعد آتے تھے پھر لوٹتے تھے باہر چلے جاتے تھے. یہی کچھ شریف فیملی اور زرداری فیملی کرتی ہے پاکستان کے ساتھ. ساری عمر یہ جا کے لندن بیٹھتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے نا, تو اگر وہ آگے اپنی جلسے کرتے ہیں یا بڑھتے ہیں جو جس بھی طریقے سے سیاست آگے بڑھاتی ہے تو پنجاب حکومت اس میں کوئی ہرڈل کریٹ نہیں کرے گی. نہیں ہم جلسے جلوسوں کو ہم کوئی رانا ثناء اللہ تو نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ آئیں, ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ آئے آپ مریم کو, ان لوگوں کو, بلاول کو, آئے لاہور میں جلسہ کریں, ہماری طرف سے ہم آپ کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں, کوئی پرابلم نہیں. آج نواز شریف صاحب بڑی ریئر میڈیا ٹاک کرتے ہیں صاحب, آج انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ملک کے اندر اور باہر کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کے خاندان کو بدنام کرنے میں. کیا ایک تو وہی بیانیہ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف جو تمام تر معاملات تھے وہ آپ کا ایک بیانیہ تھا, ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی, اس کا جواب دے دیجیے گا فواز صاحب. دوسرے کیا کوئی نرمی لائیں گے آپ لوگوں کی جو ایک رہی ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے, ایک بیانیہ پورا رہا ہے اس حوالے سے, ظاہر ہے اگر معاملات طے پاتے ہیں تو کہیں لچک دکھائیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ صدر ایک چیز تو آپ کریکشن کریں, انہوں نے میڈیا ٹاک نہیں کی, انہوں نے کبھی بھی نہیں کی. یہ تو انہوں نے ایک اپنا گھر سے بیٹھ کے ایک میسج ریکارڈ کرا کے دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میسج ریکارڈ کیا ہے وہ فیکچولی غلط ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے ریکارڈڈ میسج تھا کیونکہ وہاں پہ رپورٹرز وغیرہ موجود تھے. نہیں ریکارڈڈ میسج تھا, کچھ بھی انہوں نے, کوئی رپورٹر وغیرہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا. وہ تو ایویں 2-3 اگر کوئی ان کے اپنے وہ جو ریکارڈنگ فیسلٹی کے لیے انہوں نے وہ جیو کے اور ادھر ادھر رکھے ہوئے ہیں دنیا جیو کے لوگ ایک آدھ, وہ کوئی ہو تو ہو, ادروائز وہاں پہ انڈیپینڈنٹ سے کوئی ان کے گھر کے قریب نہیں جا سکتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے آپ کا, یہ آپ جو کہہ رہی ہے انہوں نے جو بات کی ہے وہ تو دیکھو ان کی کرپشن کے لیے کوئی ڈیلی میل کی اپنا گواہی تو نہیں نہ چاہیے. ان کی کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, اس کی انہوں نے صرف قانون چینج کرا, اگر وہ اتنے کرپشن سے فری تھے تو آتے عدالتوں کا سامنا کرتے اور انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز کرتے, انہیں کیا ضرورت ہے قانون چینج کرنے کی. انہوں نے یہاں پہ قوانین کے تبدیل کروائے, جج تبدیل کروائے, پروسیکیوٹر تبدیل کروائے, اور پھر اس کے اوپر کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کے فخر بھی کر رہے ہیں. تو آپ اس کو مجھے بتائیں کہ یہ, اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ہمارے بیانیے میں کوئی لچک, بیانیہ پی ٹی آئی کا کوئی ہمارا ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نواز شریف سے, وہ تو صدف عبدالجبار کی بھی اتنے ہی ملزم ہیں جتنے عمران خان کے ہیں, وہ باقی جو پاکستانی ہیں ان کے بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے کہ عمران خان کے ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کا پیسہ لے گئے ہیں یو کے. 1100 ارب روپے کا این آر او تو یہ وہ بھی لے گئے, وہ پہلا جو پیسے لے کے گئے ہوئے ہیں حدیبیہ میں جو لے کے گئے ہوئے ہیں, جو کیس کلوز کیا سپریم کورٹ نے, اور وہاں پہ وہ پیسے عمران خان کے ذاتی پیسے تو نہیں تھے, پیناما میں پیسے کو عمران خان کے پیسے تو نہیں ہے, تو ہم کیسے اس پہ تو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ تاثر یہ بھر رہا ہے فواز صاحب کہ ظاہر اگر کہیں کوئی بات ظاہر میچور ہوتی ہے یا اگر وہ کامیابی کی طرف بڑھتی ہے تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوگا جو آپ کا ایڈوانٹیج ہوگا کہ پھر جو خان صاحب کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے, ان کیسز سے ظاہر ہے اس طریقے سے اس کو پر زور نہیں دیا جائے گا. تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے ان ساری باتوں میں یہ بھی پہلو ڈسکس ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں کوئی عمران خان کو ڈسکوالیفیکیشن یا کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے, اور اگر زبردستی کرنی ہے تو پھر ہو جائے گی. فیض اعظم سواتی کے کیس میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو یہاں پہ اے آر وائی کے ساتھ جو کچھ ہوا یا باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, ویسے کرنا ہے تو وہ تو پھر اگر آپ نے آئین اور قانون کو سامنے ہی نہیں رکھنا تو علیحدہ بات ہے. ادروائز عمران خان کے اوپر کون سا کیس ہے جس میں کوئی ایسا کیس نہیں. اچھا
یہ بتائیے گا منشیات کیس میں رانا ثناء اللہ کی آج بریت ہو گئی اور ظاہر ہے ہائنڈ سائٹ میں آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کیس غلط تھا اور کیا تحریک انصاف کی حکومت کے ساکھ اس سے متاثر ہوئی؟ آپ کی پارٹی کی ساکھ متاثر ہوئی اس سے؟ جس طریقے سے بری ہوئے ہیں انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں وہ کور کر دی ہیں. اس طرح تو دیکھو چرچ کی جو ڈبی ہے نا وہ برآمد ہو جائے تو آپ اس طرح سے ایک دن میں بری نہیں ہوتے. یعنی وکیل بھاگ گیا, گواہ بیٹھ گئے اور ایک دن میں انہوں نے اپلیکیشن دی, شام ہی کو جج نے سن کے کوئٹر لکھ دی. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کریں گے. بہرحال جو ہوا وہ ANF جانے اور رانا صاحب جانے, ہمارا کیا تھا. اور ڈیڈ لائن جو آپ نے دی ہوئی اسمبلی تحلیل کی اس پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ انڈیویجولی بیانات کچھ آ رہے ہیں. بیرسٹر سیف کا پہلے بیان آیا, کہتے ہیں پہلے پنجاب تحلیل ہو جائے اسمبلی پھر KP کی طرف آئیں گے. تو کیا مشکلات ہیں آپ کو دونوں طرف فواز صاحب؟ نہیں, کوئی مشکلات نہیں ہے. وہ جو عمران خان فیصلہ کریں گے, اوپینینز لوگوں کی ہیں, کئی اوپینینز ہیں کہ آپ آگے کر لیں. جیسے پرویز الہی صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ آگے کر لیں, لیکن جب ہم نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر رہے تھے اس وقت بھی اوپینینز تھی کہ آپ نہ کریں. ایون پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان سے پوچھتے تو وہ کہتے نہ کریں. لیکن یہ اوپینینز ہوتی ہیں, لیکن فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. اگر حکومت نیشنل الیکشن کی طرف نہیں جاتی ہم دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرتے. اور یہ جو خاندان جو بچھڑ گئے تھے عدم اعتماد میں, یعنی کہ شجاعت صاحب اور پرویز الہی, ملاقاتیں اب ان کی بڑھ رہی ہیں. چودھری سالک کی بھی نواز شریف سے گفتگو ہوئی ہے. اور کیا خیال ہے اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کے لیے کوئی محاذ تو نہیں بن جائے گا؟ مونس الہی کے بیانات پہ بڑی سیاست ہو رہی ہے. دیکھیں جی, وہ تو ایک ان کا انٹرنل فیملی کا ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا تو شجاعت صاحب کے لیے بھی بڑا احترام ہے, پرویز صاحب کے لیے بھی بڑا احترام ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے اگلا الیکشن PTI کے ساتھ اتحاد میں لڑیں. ہماری نیک دعائیں ان کے ساتھ ہو جائیں. زبردست ہے. تو پرویز الہی صاحب ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہیں, مونس صاحب. از اٹ اے میٹر آف کنسرن فار یو جب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں پرویز الہی کو, سالک حسین کہتے ہیں کہ پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے اور ساتھ چھوڑ دیں گے, اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, تو یہ آپ لوگوں کے لیے کچھ لمحہ فکریہ ہے فواز صاحب؟ دیکھیں جو مونس الہی یہ جو وزیر اعلیٰ بنانے والا معاملہ نا, یہ 1997 سے شریف فیملی نے, اور آپ کو میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ 97 میں یہ خانہ کعبہ میں جا کے میاں شریف صاحب نے وعدہ کیا پرویز الہی صاحب سے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور اس کے بعد جب 2/3 میجورٹی آ گئی تو یہ لوگ جو ہیں وہ بدل گئے اور انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنا دیا. سو پرویز الہی صاحب ان کو بڑا پرانا جانتے ہیں, سمجھ صاحب سے زیادہ پرانا جو ہے وہ پرویز الہی ان کو جانتے ہیں, اور وہ فیصلے ان کو پتہ ہے, ان کی سیاست جو ہے وہ PTI کے ساتھ ہے اور PTI کے ساتھ ہی یہ سیاست جو ہے ان کی آگے بڑھے. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ. اور فواد چودھری کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی تحریک انصاف اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور معاملات کس طریقے سے آگے بڑھیں.